ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ مطلب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے یا شاید کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کو اسے کسی دوسرے کے حوالے کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو انسان گھبرا جاتا ہے، مطلب ایک بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ بالکل۔ اور آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً کسی قانونی تحفظ کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی بڑے بڑے وکیلوں کو بلاتے ہیں، 100 صفحات کے معاہدے بنواتے ہیں۔ جی، جن میں ہر قسم کی کلاز، ہر ممکنہ خطرے کا ذکر اور جرمانوں کی دھمکیاں لکھی ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل، ہم سائن کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے خطرے کو کاغذ پر قید کر لیا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ ایک خوف پھر بھی سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا کام نہ آیا تو کیا ہوگا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ہماری بے بسی کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے نا کہ ہم جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، کوئی بھی قانونی دستاویز کسی کی نیت کو تو نہیں بدل سکتی۔ صحیح بات ہے۔ تو جب یہ ساری دنیاوی اور قانونی سہارے ختم ہو جائیں تو انسان پھر کس چیز پر بھروسہ کرے؟ اور یہیں سے نا ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم آج جس مواد پر بات کرنے والے ہیں وہ بظاہر صورت یوسف کی آیت 66 کا ایک بہت ہی مختصر سا حصہ ہے، ہم لیکن یقین مانیں اس میں انسانی نفسیات اور روحانیت کا ایک ایسا نچوڑ ہے جو واقعی حیران کن ہے۔ ہم بیسکلی عہد الہی کی سرپرستی یا جسے ہم ڈیوائن گارڈین شپ کہہ سکتے ہیں، اس کے تصور کو کھنگال رہے ہیں۔ بالکل، اور اس ماخذ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی پرانا تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ہمیں ایک پورا میکانزم سمجھاتا ہے کہ انسان ذمہ داری کیسے اٹھاتا ہے اور اپنی بے بسی اور کوشش کے درمیان توازن کیسے بناتا ہے۔ جی، تو چلیں اس کو ذرا پریکٹیکل انداز میں دیکھتے ہیں۔ ماخذ میں کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک والد سے اس کا انتہائی عزیز بیٹا مانگا جا رہا ہے ایک طویل سفر کے لیے، اور ظاہر ہے پچھلے تجربات کی وجہ سے والد کا بھروسہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ بالکل بھی بھیجنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ سختی سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پر ایک پختہ عہد نہ دے دو، یعنی موثق من اللہ۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کا ذرا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک عام زبانی وعدہ کیوں نہیں لیا گیا؟ اچھا، اور اگر آج کے دور سے موازنہ کریں تو لیگل کانٹریکٹ میں تو سزائیں ہوتی ہیں جن کا ڈر ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ کو ضامن بنانے کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات انتہائی حیران کن ہے وہ اس لفظ موثق کی گہرائی ہے۔ یہ کوئی عام وعدہ یا مطلب کوئی نارمل پرومس نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ وثاق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو بہت مضبوطی سے باندھ دینا۔ اچھا، جیسے کسی جہاز کو موٹے رسوں سے لنگر انداز کرتے ہیں؟ بالکل وہی مثال ہے، تاکہ کوئی بھی طوفان اسے ہلا نہ سکے۔ تو جب آپ موثق لیتے ہیں نا، تو آپ دراصل دنیاوی معاہدوں کی ان حدود سے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ جی جی، بتائیے۔ آج کل کے لوگ تو مطلب دن میں 10 بار قسمیں کھاتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نام پر وعدہ کرنا تو آج کل ایک کاغذ پہ سائن کرنے سے بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے نا، تو پھر یہ موثق ایک قانونی معاہدے سے زیادہ مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور جائز سوال ہے، لیکن دیکھیں، آج کل جو ہم قسمیں کھاتے ہیں وہ عموماً بس ایک عادت بن چکی ہے، ان میں شعور شامل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں جس معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ اس کو ہم ایک ماڈرن مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی ضرور۔ ایک عام قانونی معاہدہ بالکل آپ کے وائی فائی کے لوکل پاسورڈ کی طرح ہے۔ اگر کوئی شاطر وکیل اس پاسورڈ کو توڑنے کا طریقہ نکال لے تو وہ نظام میں گھس کر اسے تباہ کر سکتا ہے۔ ہاں، یعنی وہ کوئی لوپ ہول یا خامی نکال لے گا۔ بالکل۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے خلاف ورزی کی تو کوئی عذر پیش کر کے بچ نکلوں گا یا زیادہ سے زیادہ کچھ پیسے دے دوں گا۔ مطلب وہ ایک کیلکولیٹڈ رسک لے لیتا ہے کہ نقصان کتنا ہوگا اور فائدہ کتنا، سب کچھ بیلنس شیٹ پہ آ جاتا ہے۔ جی، لیکن جب شہری طور پر موثق لیا جاتا ہے تو اس کا میکانزم بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے معاہدے کی چابی کسی لوکل کمپیوٹر میں نہیں رکھی، بلکہ اسے ایک ایسے ناقابل تسخیر سرور پر اپلوڈ کر دیا ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو کمال کی ہے۔ یہ انسان کے ضمیر میں ایک ایسی اخلاقی پولیس بٹھا دیتا ہے جسے رشوت نہیں دی جا سکتی۔
مطالبہ کرنے والا دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے سائن کیے ہوئے کاغذوں پر اعتبار نہیں ہے، میں اس معاہدے کو اس ذات کے ساتھ قائم کر رہا ہوں جس سے تم کچھ چھپا نہیں سکتے۔ یعنی آپ نے قانون کی آنکھ سے بچنے والے سارے راستے ہی بند کر دیے، کیونکہ واسطہ اب اس ذات سے ہے جو نیتوں کا حال بھی جانتی ہے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر یہ معاہدہ اتنا ہی سخت ہے کہ انسان نے اپنی روح ہی گروی رکھ دی کہ ہر حال میں حفاظت کروں گا، تو یہ تو بڑی خوفناک صورتحال بن گئی۔ مطلب ہم تو بہرحال انسان ہیں نا۔ جی بالکل، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ ہم کتنی بھی احتیاط کر لیں، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی آفت آ سکتی ہے جو ہماری طاقت سے بڑی ہو۔ تو کیا ایسی صورت میں یہ معاہدہ انسان کو ایک احساس جرم میں نہیں دھکیل دے گا؟ کیا یہ ایک ناممکن مطالبہ نہیں ہو گیا؟ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ماخذ اپنی پوری خوبصورتی اور حقیقت پسندی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اتنا سخت عہد لینے کے فوراً بعد اسی جملے میں ایک رعایت یا استثناء دیا گیا ہے۔ الفاظ ہیں الا ان یحاط بکم، یعنی سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیر لیا جائے یا تم مکمل طور پہ بے بس ہو جاؤ۔ اوہو، تو یہ تو بالکل آج کل کے بڑے کارپوریٹ کانٹریکٹس کی فورس میجر والی کلوز لگ رہی ہے نا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ جس میں ہوتا ہے کہ اگر زلزلہ آ گیا یا کوئی قدرتی آفت آ گئی تو کمپنیاں وعدہ پورا کرنے کی پابند نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ رعایت دے کر ہم نے خود ہی ان کو بچ نکلنے کا ایک راستہ، ایک بیک ڈور نہیں دے دیا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بظاہر یہ فورس میجر جیسا لگتا ہے، لیکن ان دونوں کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں یہ کلوز عموماً اس لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ اپنی مالی ذمہ داریوں سے بھاگا جا سکے۔ ہاں، وہاں تو مقصد صرف خود کو بچانا ہوتا ہے نقصان سے۔ بالکل، لیکن یہاں یہ رعایت اس لیے نہیں دی گئی کہ بھاگنے کا راستہ ملے، بلکہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ یہ معاہدہ ظالمانہ نہ بن جائے۔ ظالمانہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ذرا اس کو کھولیں۔ دیکھیں، انسانی نفسیات کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں گے تو وہ شخص دباؤ میں آ کر یا تو جھوٹ بولے گا یا مایوس ہو کر کوشش ہی چھوڑ دے گا۔ ہاں، وہ سوچے گا کہ جب میں یہ کر ہی نہیں سکتا تو پھر کوشش کا فائدہ ہی کیا؟ تو یحاطہ بکم کا مطلب کوئی چھوٹی موٹی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تمہاری ساری تدبیریں، تمہاری طاقت اور وسائل بالکل جواب دے جائیں اور موت یا تباہی سامنے کھڑی ہو، صرف تب تم اس عہد سے بری ہوگے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رعایت دراصل عہد کو کمزور نہیں کر رہی، بلکہ اسے مزید عملی اور حقیقت پسندانہ بنا رہی ہے۔ یہ مان رہی ہے کہ انسان براہ راست محدود ہے۔ بالکل، یہ انسان سے صرف ایک چیز مانگ رہی ہے، اس کی 100% ایماندارانہ کوشش، ناممکنات نہیں۔ یہ در حقیقت سختی اور ہمدردی کا ایک ایسا پرفیکٹ کمبینیشن ہے جو کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون میں ملنا ناممکن ہے۔ واقعی اس وضاحت نے تو میری بہت سی الجھنیں دور کر دیں۔ ایک طرف مکمل احتساب اور دوسری طرف مکمل انصاف۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب سب کچھ طے ہو گیا، سخت ترین عہد لے لیا گیا، رعایت بھی مان لی گئی، تو آیت کے آخر میں ایک جملہ آتا ہے۔ جی، وہ جملہ جو اس پورے ماخوذ کا حاصل ہے اور جس کی وجہ سے ہم اسے عہد الہی کی سرپرستی کا نام دے رہے ہیں۔ ہاں، وہ جملہ ہے فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، یعنی جب انہوں نے پختہ عہد دے دیا تو مطالبہ کرنے والے نے کہا، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے یا اللہ اس پر وکیل ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب اتنی لمبی چوڑی روحانی گرہ لگ گئی، لمٹس بھی ڈیفائن ہو گئیں، تو پھر آخر میں اچانک سب کچھ واپس اللہ کے سپرد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ پختہ عہد کافی نہیں تھا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے الفاظ پر اور اپنے حالات پر کتنا کنٹرول ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ وکیل کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ ہم عام طور پر وکیل اسے کہتے ہیں جو عدالت میں ہمارا کیس لڑتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ لیکن اس تناظر میں وکیل کا مطلب محض کیس لڑنا نہیں ہے۔ وکیل وہ ذات ہے جس کے سپرد آپ اپنے سارے معاملات، سارے خوف اور بے چینیاں کر دیتے ہیں، اور پھر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب وہ جو بھی نتیجہ لائے گا وہ بہترین ہوگا۔
لیکن پھر تو وہی بات آ گئی نا کہ اگر سب کچھ وکیل پر ہی چھوڑنا تھا تو اتنی تدبیر کرنے کی، اتنی شرطیں منوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ جاؤ بھائی، اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے۔ اور یہی وہ باریک فرق ہے جو اس آیت کو اتنا غیر معمولی بناتا ہے۔ اگر آپ صرف توکل کریں اور عملی قدم نہ اٹھائیں، احتیاط نہ کریں، تو یہ توکل نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ اس کے برعکس کریں، یعنی صرف اپنی پلاننگ اور معاہدوں پر بھروسہ کریں، تو یہ تکبر ہے۔ اور یہ تکبر بالآخر انسان کو سٹریس اور انگزائٹی میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ انسان اندر سے جانتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اچھا، یعنی یہ جو آج کل ہم اتنی بے چینی کا شکار رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ہم ہر چیز مائکرو مینج کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ 100% درست۔ اور یہ جملہ اللہ علی ما نقول وکیل اس بے چینی کا حتمی علاج ہے۔ یہ ہمیں تدبیر اور توکل کا توازن سکھاتا ہے۔ آپ نے سائبر سیکیورٹی کا ذکر کیا تھا، اسے اسی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک IT ایکسپرٹ کا کام کیا ہے؟ یہی کہ دنیا کا بہترین فائر وال بنانا اور اینٹی وائرس انسٹال کرنا۔ جی، اور ہر قسم کے ہیکر کا راستہ روکنے کے لیے ایک مضبوط موثق قائم کرنا۔ وہ اپنی آخری حد تک جائے گا، لیکن جب وہ سب کچھ کر چکے گا تو وہ جانتا ہے کہ کوئی نیا وائرس آ سکتا ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد سسٹم کو اس کے بنانے والے پر چھوڑ دیتا ہے اور سکون سے سو جاتا ہے۔ وہ ساری رات جاگتا نہیں رہتا۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا۔ یعنی مطالبہ کرنے والے نے پہلے اپنا انسانی فرض ادا کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن چونکہ وہ جانتا ہے کہ حالات کسی وقت بھی پلٹ سکتے ہیں، اس لیے اس نے حتمی نتیجہ اور دل کا اطمینان اس وکیل کے حوالے کر دیا۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ یہ اپنے کاندھوں سے نتائج کا وہ بوجھ اتار پھینکنے کا عمل ہے جو انسان اٹھا ہی نہیں سکتا۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میرا کام صرف کوشش کرنا تھا، تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ تو یہ دراصل انسان کی حدود کا اعتراف بھی ہے اور اللہ کی طاقت پر ایک خوبصورت یقین بھی۔ اس ساری گفتگو نے تو واقعی میرے سوچنے کے زاویے کو بدل دیا ہے۔ اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہلے موثق کے ذریعے ضمیر کو جگایا گیا، پھر ایک حقیقت پسندانہ حد مقرر کی گئی تاکہ توقعات کا بوجھ انسان کو توڑ نہ دے، اور آخر میں تمام تر تدبیروں کو اس وکیل کے تصور میں ضم کر کے ایک ایسا توازن پیدا کیا گیا جو آج کے اس بے چینی بھرے دور میں ہمارے لیے واقعی ایک لائف لائن ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جو صرف بحثوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا اصل کمال تب ہے جب یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ ہم روزانہ بے شمار فیصلے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں۔ اگر ہم اس میکانزم کو سمجھ لیں تو ہمارے رشتوں کی غلط فہمیاں اور خوف خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، ایک ایسا خیال ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کے ذہنوں میں گونجتا رہے۔ ذرا تصور کریں، آج کل کے دور میں ہم روزانہ کتنے چھوٹے بڑے وعدے کرتے ہیں۔ ہم کتنی بار کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ جی، بے شمار وعدے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اپنے ہر بولے گئے لفظ، اپنے ہر کیے گئے وعدے کے بعد دل میں مکمل احساس کے ساتھ صرف یہ دہرا لیا کریں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے؟ سوچیں، کیا یہ احساس ہمارے وعدہ نبھانے کی شدت کو ہمیشہ کے لیے تبدیل نہیں کر دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ یوں ہی کھوجتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔